بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس العارفین، تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ حصہ دوم۔ یہ اذا تم الفقر فہو اللہ موتو قبل ان تموتو کے مراتب ہیں، جنہیں مرشد جامع تصور اسم اللہ ذات اور کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حاضرات سے کھول کر دکھا دیتا ہے۔ مرشد جامع سروری قادری کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اے عزیز ذاکرین کے وجود میں ذکر اس وقت تک جاری نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کلید ذکر حاصل نہ کر لیں۔ کلید ذکر تصور اسم اللہ ذات ہے۔ تصور اسم اللہ ذات سے اس قدر کثیر ذکر کھلتا ہے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ وجود کا ہر اقبال علیحدہ علیحدہ ذکر اللہ ہو کرتا ہے، اور سر سے قدم تک وجود کے تمام اعضاء مثلاً گوشت، پوست، رگیں، ہڈیاں اور مغز وغیرہ سب پرجوش ذکر اللہ ہو کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ مرتبہ صاحب تصور اسم اللہ ذات ہے کہ جس سے اس کے مغز و پوست ظاہر و باطن میں اللہ ہی اللہ سما جاتا ہے۔ اور ہاں، ذکر اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ یہ چار چیزیں حاصل نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، مشاہدہ غرق فنا فی اللہ۔ نمبر 2، مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری۔ نمبر 3، غیر ما سوائے اللہ سے لا تعلقی۔ اور نمبر 4، مراتب بقا باللہ تک رسائی۔ ان چاروں کا تعلق ان اذکار سے ہے، یعنی ذکر خفیہ کہ جس سے مراتبہ عین العیان نصیب ہوتا ہے، ذکر حامل کہ جس سے نفس فنا ہوتا ہے، ذکر سلطانی کہ جس سے فرحت روح نصیب ہوتی ہے، ذکر قربانی کہ جس سے حیات قلب نصیب ہوتی ہے، اور ذکر مجموع العلم رحمانی کہ جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی ذکر اللہ میں مہو ہو کر دیوانہ ہو جائے اور اپنی سدھ بدھ گنوا بیٹھے تو اس کے وجود کو چھو کر دیکھو، اگر اس کا وجود آتش ذکر سے انگارے کی طرح تپ رہا ہو تو سمجھو کہ وہ معرفت الا اللہ کے مشاہدے میں غرق ہے۔ اگر اس کا وجود پانی سے زیادہ سرد ہو اور ایسا لگے کہ گویا وہ ایک مردہ ہے تو سمجھو کہ وہ مجلس انبیاء و اولیاء اللہ میں ان سے ملاقات کر رہا ہے اور وہ اہل توحید ہے۔ اور اگر اس کا وجود گرم ہو نہ سرد، اور وہ گریہ زاری اور آہ و فغان میں مبتلا ہو تو وہ محض اہل تقلید ہے۔ جان لے کہ تصور اسم اللہ ذات سے قلب جب جنبش میں آتا ہے اور صاحب قلب اپنے دل پر اسم اللہ ذات کو واضح طور پر لکھا ہوا دیکھتا ہے تو اسم اللہ ذات کے ہر ایک حرف سے نور آفتاب کی طرح روشن نور کا شعلہ ابھرتا ہے جو اطراف دل کو منور کر دیتا ہے، اور قلب سر سے قدم تک تجلیات نور ذات سے جگمگا اٹھتا ہے، اور زبان قلب پر یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ قلب جتنی بار بھی اسم اللہ ذات کے ساتھ کلمہ طیب کا ذکر کرتا ہے اسے ہر بار 70,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بے حد و بے شمار ثواب ملتا ہے۔ ایسا صاحب قلب ذاکر جب آنکھیں بند کرتا ہے اور تصور اسم اللہ ذات کے مراقبے میں غرق ہو کر دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تجلیات نور ذات اور حضوری ربوبیت کے مشاہدے میں غرق ہوتا ہے تو بحکم الہی نور عصمت اسم اللہ ذات و کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے اس کے 80 سال کے گناہ کرامہ کاتبین کے دفتر سے مٹا دیے جاتے ہیں کہ یہ ایک بے ریا و پوشیدہ عمل ہے جو نگاہ حق تعالی میں ہمیشہ منظور و مقبول ہے کہ نگاہ حق تعالی ہمیشہ دل پر رہتی ہے۔ الغرض جب صاحب تصور آنکھیں بند کرتا ہے اور خاص ترتیب کے ساتھ تصور اسم اللہ ذات
و تصور کلمہ طیبات کے مراقبے میں غرق ہوتا ہے تو گویا وہ تصور اسم اللہ ذات کی تلوار ہاتھ میں لے کر زندگی بھر کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں اور نفس و شیطان و جملہ دار حرب جو روئے زمین پر موجود ہیں کہ جملہ خناس و خرطوم و خطرات کو قتل کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تفکر الساعۃ خیر من عبادات الثقلین، گھڑی بھر کا تفکر دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے۔ ایسے ذکر مدام، تفکر تمام اور مراقبہ حضوری کو مجموعہ الحسنات کہتے ہیں، اور یہ اس آیت کریمہ کے عین مطابق ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ بات ذاکرین کے حق میں بے حد مفید ہے۔ جان لے کہ جب ذاکر خفیہ آنکھیں بند کرتا ہے اور مراقبے میں غرق ہو کر دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مد کھینچ کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس نعمت عظمیٰ کو پا لیتا ہے تو وہ ذاکر حافظ رحمانی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بدبخت اس نعمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ سیاہ دل ہو کر خطرات شیطانی میں گھر جاتا ہے۔ انسان اور حیوان میں تمیز کرنے والی چیز یہی قلب ہی تو ہے۔ اگر کسی کے پاس ذکر اللہ سے پر قلب سلیم ہے تو وہ روشن ضمیر انسان ہے، ورنہ حیوان ہے۔ انسان اسے کہتے ہیں جو بظاہر صاحب عبودیت ہو لیکن بباطن دل میں معرفت الہی اور نور حضور کے مشاہدے میں غرق صاحب ربوبیت ہو، کہ یہی دو چیزیں انسان کے لیے بمنزلہ بال و پر ہیں۔ جان لے کہ ہر وہ سلک سلوک جس کا تعلق اعمال ظاہر سے ہے چراغ کی مثل ہے، لیکن سلک سلوک حاضرات اسم اللہ و ذات آفتاب کی مثل ہے۔ جب نور توحید کا یہ آفتاب طلوع ہو کر تجلی ریزہ و شعلہ زن ہوتا ہے تو قلب اس کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ جب اسم اللہ و ذات کی روشنی لوح ضمیر پر پڑتی ہے تو صاحب لوح ضمیر صاحب معرفت الہی ہو کر جملہ علم علوم حی یا قیوم کا حافظ ہو جاتا ہے، اور معرفت توحید کے تمام مقامات اور لوح محفوظ پر درج شدہ تمام علوم اس پر منکشف ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں سمجھ لیتا ہے، کیونکہ حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کی لوح ضمیر صاف و شفاف ہو کر آئینہ اسکندری کی طرح روئے نما ہو جاتی ہے، اور لوح محفوظ پر درج شدہ ہر علم و ہر حقیقت لوح ضمیر میں آ جاتی ہے، اور وہ لوح محفوظ اور لوح ضمیر پر درج شدہ کلام الہی کا موازنہ کرتا ہے، اور جب انہیں درست پاتا ہے اور ہر حرف کو عظمت و کرم و شرف کا حامل پاتا ہے تو تحقیق کر لیتا ہے کہ یہ نگاہ حق تعالیٰ میں منظور و مقبول ہے، کہ نگاہ خدا تعالیٰ عرش و کرسی و لوح محفوظ پر نہیں بلکہ لوح ضمیر پر رہتی ہے۔ اس شخص کی لوح ضمیر پر جو اپنے نفس پر امیر ہو اور ہمیشہ اطاعت و بندگی میں مشغول رہتا ہو کہ زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ جو دل ذکر اللہ میں جنبش کرتا ہے اور مشاہدہ نور حضور میں غرق رہتا ہے اس پر معرفت الہی کھل جاتی ہے۔ ایسا دل خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے یا عرش اکبر کے گرد طواف کرتا ہے یا عرش اکبر کعبہ دل کے گرد طواف کرتا ہے، اور یہ اس آیت کریمہ کے عین مطابق ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات الاولی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو
लाहुल अस्माउल हुस्ना। یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس کا جس نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرما رکھا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے، اور اگر تو بات کو پکار کر کہے تو وہ تو بھید کو بھی جانتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں سے جس نام پاک کا ذکر و تصور کو بھی اپنے تصرف میں لے آتا ہے، اس کی تاثیر اس کے دل سے سیاہی و کدورت و زنگار کو دور کر دیتی ہے۔ ایسا بے زنگار اور نور ذکر اللہ سے بھرپور دل ہی نور معرفت الہی سے روشن ہو کر نگاہ پروردگار کے لائق بنتا ہے، اور ایسا ہی روشن ضمیر آدمی اذا تم الفقر فہو اللہ کے مرتبے کا فقیر ہوتا ہے، جو ہر وقت الہام و جواب باثواب سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن اس مقام پر بھی غرور نہ کر اے طالب خام کہ یہ بھی ابتدائی مرتبہ ہے۔ جان لے کہ دل ایک خانہ نور ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مد نظر رہتا ہے۔ دل کے اس خانہ نور میں 7 خزائن الہی پائے جاتے ہیں۔ پہلا خزانہ ایمان ہے، دوسرا خزانہ علم ہے، تیسرا خزانہ تصدیق ہے، چوتھا خزانہ توفیق ہے، پانچواں خزانہ محبت ہے، چھٹا خزانہ فقر ہے، اور ساتواں خزانہ معرفت توحید الہی ہے۔ ان خزانوں کی حفاظت کے لیے خانہ دل کے ارد گرد 7 قلعے ہیں، جن میں ہر وقت 70,000 غالب الامر لشکران نور الہی موجود رہتے ہیں۔ اطراف دل میں ان 7 قلعوں کو 7 دن کے اندر آراستہ کر لیا جائے تو انسان موت و حیات کی ہر حالت میں وسوسہ و وہمات و خطرات ہوائے نفسانی اور حادثات دنیائے فانی سے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ مرتبہ اس اہل مشاہدہ اور اہل حضور درویش کو حاصل ہوتا ہے جسے فنا فی اللہ بقا باللہ عارف فقیر بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 قلعے 7 تصور ہیں جنہیں ایک ہفتے تک کیا جاتا ہے۔ پہلا قلعہ تصور اسم اللہ ہو ہے، دوسرا قلعہ تصور اسم للہ ہے، تیسرا قلعہ تصور اسم لاہو ہے، چوتھا قلعہ تصور اسم ہو ہے، پانچواں قلعہ تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چھٹا قلعہ تصور اسم فقر ہے، اور ساتواں قلعہ تصور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب سالک تصور اسم اللہ ہو میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے قلب و قالب کے 7 اندام نور توحید الہی کا لباس پہن لیتے ہیں، اور سالک دریائے توحید میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ موت و حیات کی کسی بھی حالت میں دریائے توحید سے باہر نہیں آتا، اور حضوری و معیت حق تعالیٰ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہتا ہے، ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتا ہے۔ یہ دونوں مراتب اس کے مد نظر رہتے ہیں اور کوئی چیز بھی اس کی نگاہ سے مخفی و پوشیدہ نہیں رہتی۔ اس میں اللہ ہو یہ ہے۔ جب سالک اسم للہ ہے کا تصور کرتا ہے تو اسے حسن و سرور اچھے نہیں لگتے، چاہے وہ حسن یوسف اور لہن داؤد علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ بھلا جو شخص آواز الست سن کر مست ہو چکا ہو اور تجلیات انوار دیدار پروردگار کا حسن دیکھ چکا ہو، اسے آواز و حسن مخلوق سے کیا کام؟ وہ تو ایک ہی کو جانتا ہے، ایک ہی سے واسطہ رکھتا ہے اور ہمیشہ توحید میں غرق رہتا ہے۔ جب سالک اسم لاہو کا تصور کرتا ہے تو چونکہ یہ اسم حضوری جہاں بھر کے لیے مشکل کشا اور باطن صفا ہے، اس لیے اپنے پڑھنے والے کو معرفت توحید تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مد نظر رہتا ہے اور دونوں جہان سے بے نیاز ہو کر نفس و شیطان کو قتل کر دیتا ہے۔ تصور اسم لاہو
کی تاثیر سے نفس قلب میں ڈھل جاتا ہے، قلب روح میں ڈھل جاتا ہے اور روح سر میں ڈھل جاتی ہے۔ یوں یہ چاروں ایک دوسرے میں محو ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس مراقبے سے صاحب تصور کو مرتبہ فنا فی اللہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں لا ہو یہ ہے، جب سالک اس میں ہو کا تصور کرتا ہے تو علم دعوت اسے مقام حضور میں پہنچا دیتا ہے، جہاں وہ معیت حق تعالیٰ میں آیات قرآن کی بار بار تلاوت کرتا ہے۔ یہ مرتبہ ہے اس عامل دعوت حافظ ربانی کا جس کا قلب زندہ، نفس مردہ اور روح با عیان اہل فرحت ہو۔ جو شخص اس طرح کی دعوت پڑھ سکتا ہے وہ عامل دعوت قبور اور کامل اہل حضور ہے۔ انتہائی دعوت یہی دعوت ہے، یہ مرتبہ ہے جو ہر شناس و جمعیت بخش جامع فقراء کا۔ اس میں ہو یہ ہے، جب سالک اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتا ہے تو لا یحتاج ہو جاتا ہے اور ہر بات میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبان کھولتا ہے۔ تصور اسم محمد جس پر تاثیر کرتا ہے وہ روشن ضمیر و صاحب قلب سلیم ہو کر صراط مستقیم پر قائم ہو جاتا ہے، اسے عظمت عظیم حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمدم و ہم قدم و ہم جان و ہم زبان و ہم کلام و ہم شنوا و ہم نظر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ لباس شریعت میں ملبوس رہتا ہے۔ صاحب تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو دم مارتا ہے اور نہ ہی شور و غوغا کرتا ہے کہ وہ النہایات و الرجوع الی البدایات کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرف میم کے تصور سے معرفت الہی کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، حرف ہے کے تصور سے مقام حضوری حاصل ہوتا ہے، حرف میم دوم کے تصور سے تماشائے کنین منکشف ہوتا ہے اور حرف دال کے تصور سے شروع ہی میں جملہ مقصود حاصل ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے چاروں حروف ننگی تلوار اور قاتل کفار و یہود ہیں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے، جب سالک اس میں فقر کا تصور کرتا ہے تو لا یحتاج ہو جاتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کے تمام خزائن پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ تصور اسے سلطان الفقر کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، اسے جمعیت کل و جز حاصل ہو جاتی ہے اور اسے مرتبہ فنا فی اللہ بقا باللہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق وکفا باللہ وکیلا، اور جب سالک کلمہ طیب کے تصور میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر جملہ علوم منکشف ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید سے اسم اعظم کو پا لیتا ہے، جملہ انبیاء و اولیاء اللہ کی ارواح اس سے ملاقات کرتی ہیں، حقیقت ماضی حال و مستقبل اسے معلوم ہو جاتی ہے، پہاڑ سے سنگ پارس حاصل کر لیتا ہے، تمام جن و انس اور فرشتے اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اس کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اگر صاحب تصور کلمہ طیب کا گزر زمین پر سے ہو تو گھاس پھوس اور درخت اس سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ ان میں ہم کلامی کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مٹی یا پہاڑ پر توجہ کر دے اور چاہے کہ یہ سونا بن جائیں تو وہ فوراً سونا بن جاتے ہیں۔ اگر وہ چاہے کہ آگ یا پانی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کافر پر توجہ کر دے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اگر جاہل پر توجہ کر دے تو وہ عالم بن جاتا ہے، اور اگر وہ کسی مریض پر توجہ کر دے تو وہ شفا یاب پا ہو جاتا ہے۔ غرض وہ جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے کہ تمام چیزوں کے حصول کی چابی یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ذاکر قلبی وہ ہے جو اندرون قلب ولایت کے 7 قلعوں میں داخل ہو کر وہاں کے 7 خزائن الہی کو رنج و ریاضت کے بغیر اپنے تصرف میں لے آئے۔
ایسے ذاکر کو صاحب ولایت قلب کا نام دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ایمان کا مقام خوف و امید کے درمیان ہے۔ پس مقامات 3 ہیں۔ نمبر 1 مقام خوف نفس۔ جو شخص مقام خوف نفس میں داخل ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور پڑھتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ نمبر 2 مقام رجا۔ جب کوئی مقام رجا میں آ جاتا ہے تو اطاعت و بندگی کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جس سے اس کی روح کو حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ مقام رجا روز ازل ہی سے روح کا مقام ہے۔ نمبر 3 مقام قلب۔ یہ مقام نفس و روح کے درمیان ہے۔ جب کوئی اس طرف متوجہ ہو کر مقام قلب میں غرق ہو جاتا ہے تو اس کا قالب قلب میں ڈھل جاتا ہے، اس کے عفت اندام لباس نور میں ملبوس ہو جاتے ہیں، مقامات خوف و رجا اس کے مد نظر آ جاتے ہیں اور وہ مراتب اولیاء اللہ پر پہنچ جاتا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، خبردار بے شک اولیاء اللہ ہو پر خوف ہے نہ غم۔ ولی اللہ اسے کہتے ہیں جو رحمت الہی میں لپٹا ہوا صاحب ایمان و صدق، صاحب تصدیق و یقین اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذاکر ہو کہ یہ تمام چیزیں ایمان و رحمت کی بنیاد ہیں جو کسی اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتی ہیں، اور انہی سے ہی بندے کی عاقبت سنورتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا وہ گویا سینکڑوں خزانے سمیٹ لے گیا، اور جو بے ایمان ہو کر گیا وہ گویا مفلسی کی موت مرا۔ جان لے کہ ذکر 4 ہیں، ذکر زبان، ذکر قلب، ذکر روح اور ذکر سر۔ ذکر زبان سے صاحب ذکر کی زبان تلوار بن جاتی ہے، ذکر قلب سے صاحب ذکر کے دل میں محبت الہی کا ایسا داغ لگتا ہے کہ وہ ذکر اللہ کے علاوہ اور کسی چیز سے انس و الفت و محبت نہیں رکھتا۔ اس کا دل ذکر اللہ سے زندہ ہو کر صاحب تصدیق ہو جاتا ہے اور پھر حیات و موت کے کسی بھی حالت میں نہیں مرتا۔ ذکر روح سے صاحب ذکر ہر وقت انبیاء و اولیاء اللہ کی ارواح کا ہم مجلس رہتا ہے اور اسے مجلس اہل نفس ہرگز پسند نہیں آتی۔ ذکر سر سے صاحب ذکر ظاہر باطن میں ہر وقت تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے جو باران رحمت کی طرح 4 سو برستی رہتی ہیں۔ جب یہ چاروں ذکر کسی پر یک بارگی کھلتے ہیں تو وہ عارف باللہ خاکسار فقیر بن جاتا ہے۔ جان لے کہ جب صاحب تصور حروف اسم اللہ ذات کے تصور میں غرق ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہر حرف اسم اللہ ذات 7 طبقات زمین، تمام افلاک اور عرش و کرسی و لوح و قلم بلکہ دونوں جہان سے وسیع تر ہے۔ پس جب کوئی اس وسیع مقام میں آ جاتا ہے تو وہ صاحب معرفت مطلق توحید فنا فی اللہ بقا باللہ اور صاحب تجرید و تفرید ہو جاتا ہے۔ جب کوئی حروف اسم اللہ ذات میں سے کسی ایک حرف کا بھی محرم ہو جاتا ہے وہ اہل ذات ہو جاتا ہے اور اس کا وجود مطلق پاک ہو جاتا ہے۔ پس جو کوئی حروف اسم اللہ ذات کے تصور میں محو رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے، اسے قیامت کے دن محاسبے سے کیا